سورہ عادیات کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ سورہ عادیات کی پہلی 5 آیات میں اللہ پاک جو منظر بیان فرما رہے ہیں وہ ایک میدان جنگ کا منظر ہے کہ گھوڑے کس طرح سے حملہ کرتے ہیں، وہ کس طرح سے دوڑتے ہیں، وہ کس طرح سے ہامتے ہیں اور کس طرح سے اپنے پاؤں کی رفتار سے وہ چنگاریاں پیدا کرتے ہیں۔ تو اب انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ پاک یہ سارا منظر بیان کرنے کے بعد کسی جنگی فتح کا ذکر کریں گے، کون جیتا کون ہارا، مگر ہم آیت نمبر 6 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک بالکل مضمون کو تبدیل فرما رہے ہیں اور ایک دم انسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں گویا کہ عرب کے لوگوں کا مزاج جنگوں کا تھا، تو ایک جنگی منظر کو بیان کرنے کے بعد ان کی اٹینشن لینے کے بعد اللہ پاک جو ہے وہ اصل مضمون کو بیان فرما رہے ہیں کہ تم جنگیں لڑتے ہو، اپنے جانوروں کی وفاداری دیکھتے ہو، تو پھر تم انسان ہوگے اپنے رب کی وفاداری کیوں نہیں کرتے ہو۔ پھر آیت مبارکہ میں لفظ قنوت جو لایا گیا یہ فعول کے وزن کے اوپر ہے اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ قنوت کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ کاٹنا ہوتا ہے، علیحدہ کرنا ہوتا ہے۔ عرب لوگ اس لفظ کو زمین کے بارے میں بھی استعمال کرتے ہیں، ایسی زمین جو فصل نہ اگا سکتی ہو، اس میں صلاحیت ہی نہ ہو فصل اگانے کی، تو اس کو قنود الارض کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح وہ زمین اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جو فصل نہ دیتی ہو، اسی طریقے سے وہ انسان جو اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتا، اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بنجر انسان کی طرح ہے۔ اور اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو زمین فصل نہ دے سکتی ہو تو گویا کہ وہ انسان جو اپنے رب کی اطاعت نہ کر سکتا ہو۔ جیسے زمین فصل دیتی ہے، پھل دیتی ہے، کھیتی دیتی ہے، تو انسان جب اطاعت کرتا ہے تو اس سے خوبصورت اعمال کا ظہور ہوتا ہے، اس کی عبادات، اس کے اخلاق، وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ جیسا سے زمین فصل دینے کے قابل نہیں رہتی، اس طرح سے انسان کے اندر سے اچھے اعمال جو ہوتے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اور اسی سے عربی زبان میں ایک لفظ کند بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے ایسا نوجوان جو اپنے باپ کو چھوڑ کر ماموں کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ اور اس کے اندر تصور یہ ہے کہ وہ باپ جو آپ کے لیے محنت کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اس کی کوشش و محنتوں کو نہیں مانا جائے گا، مگر دوسروں کی محبتوں کا دم بھرا جاتا ہے۔ اور انسان بھی اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، جو رب سب کچھ دیتا ہے اس کے گن نہیں گاتا اور مخلوق کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ قنوت کے اندر بھی ناشکری کا معنی پایا جاتا ہے، کفور کے اندر بھی ناشکری کا معنی پایا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی بیش بہا آیات میں لفظ آیا ہے ان الانسان لکفور، کہ انسان بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے، مگر یہاں پہ اللہ پاک نے کفور کی جگہ قنوت لایا ہے۔ اس کا فرق کیا ہے؟ تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ کفور تو وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں مگر وہ نعمتوں کا اقرار نہیں کرتا، تو ناشکری کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اور جبکہ جو قنوت انسان ہوتا ہے وہ نعمتوں کا اقرار اور احساس ہی نہیں کرتا، وہ ہمیشہ مسائل کا اور مشکلات کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس کو اہل علم یوں بھی بیان کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کھلونے لے کر دیتے ہیں، تو جو چیز ہم بچے کو لے کے دے دیتے ہیں نا، وہ اس کی بات نہیں کرتا، وہ جو پیچھے رہ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ماما آپ ہمیں وہ کب لے کر دیں گی، تو گویا کہ جو ہے اس کا احساس نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کو گنا جا رہا ہے۔ اور ہم عورتوں کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے، ہم جب خرید لیتی ہیں کوئی چیز تو جو خرید کے شاپر میں ڈالتی ہیں اس کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، جو پیچھے چیزیں رہ جاتی ہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو گویا کہ جو ہے اس کا احساس نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کی طرف دھیان جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ وہ شخص جو مصائب کو یاد رکھے اور نعمتوں کو بھول جائے وہ قنوط ہے۔ ابو بکر واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیتوں میں صرف کرے وہ قنوط ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور لیکن نعمت دینے والے کو نہ دیکھے وہ قنوط ہے۔ لہٰذا لفظ قنوط کے اندر بہت زیادہ وسعت پائی جاتی ہے کہ انسان بہت مختلف انداز سے جو ہے اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس کے اوپر انسان خود گواہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں گواہی کا ذکر ہے کہ انسان اپنے اعمال کے اوپر خود گواہ بن جاتا ہے، مگر یہاں پہ گواہ کے لیے جو شاہد کا لفظ ہے وہ نہیں لایا گیا، بلکہ یہاں پہ شاہد کے بجائے شہید کا لفظ لایا گیا ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ شاہد فاعل کے وزن کے اوپر ہے، ایک مرتبہ گواہی دینا، اور جو شہید کا لفظ ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے کہ انسان ہر وقت اپنی ذات کے اوپر شہید ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کے اوپر خود گواہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے اور مسلسل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ مال کے معاملے میں انسان بہت شدید محبت رکھتا ہے۔
پھر آیت مبارکہ میں حب کا لفظ لایا گیا۔ حب دانے کو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دانہ زمین کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ مال کی محبت جو ہوتی ہے یہ انسان کے دل کے اندر کہیں پوشیدہ ہوتی ہے اور بڑی شدت کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ پھر انسان جس چیز کو چاہ کر محبت کر کے اس کو حاصل کرنا چاہے تو وہ چیز جو ہے وہ حب کہلاتی ہے۔ تو مال کے معاملے میں انسان کی چاہت ایسے ہی ہے کہ وہ اس کو دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کی تمنا کرتا ہے۔ اور آیت مبارکہ میں لفظ خیر لایا گیا ہے، مال کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ عربی زبان میں ہر بھلائی کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر اہل عرب جو تھے وہ مال کے لیے خیر کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کے گمان کے مطابق مال میں بھلائی بھلائی ہوتی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر مال جو ہے وہ خیر نہیں ہوتا، لہٰذا مفسر کرام جی فرماتے ہیں کہ خیر کے اندر مال، وراثت، اولاد سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ خیر کے اندر یہ تاثر ہوتا ہے کہ وہ چیز بہت بہترین ہوتی ہے، تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ مال کی جگہ خیر لانے میں یہی حکمت ہے کہ انسان جو ہے وہ بہتر سے بہترین کی تمنا میں، اچھے سے زیادہ اچھے کی تمنا میں جیتا ہے۔ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے وہ کہتا نہیں اس سے زیادہ اچھی چیز مجھے ملنی چاہیے، لہٰذا بہتر سے بہترین بننے کی جو تمنا ہے یہ انسان کے اندر بہت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اور پھر خیر جو ہے وہ تھوڑے مال کو نہیں کہا جاتا یا تھوڑی خیر کو نہیں کہا جاتا، بلکہ بہت زیادہ خیر یا مال کو خیر کہا جاتا ہے۔ لہذا یہ انسانی نفسیات کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیشہ انسان جو ہے وہ زیادہ کا سوچتا ہے۔ اگر وہ ہزاروں میں کماتا ہے تو لاکھوں کا سوچے گا، لاکھوں میں کماتا ہے تو وہ کروڑوں کا سوچے گا۔ اور پھر مال کی محبت میں جو شدت انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کے لیے لفظ شدید لایا گیا ہے، اور شدید کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا۔ جیسے قرآن پاک میں عذاب شدید کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ عذاب جو انسان کو چھوڑے گا نہیں۔ پھر یہی لفظ جو ہے بلغ اشدہ کے انداز میں استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی مضبوطی کو، اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ یہاں پہ اشدہ کا لفظ اسی شدید سے ہے کہ انسان کی طاقت اور انسان کی مضبوطی جوانی میں اپنی عروج پر ہوتی ہے، لہذا کسی چیز کی انتہائی شدت جو ہے لفظ شدید سے ثابت ہو رہی ہے۔ اور یہ شدت انسان کے اندر کس چیز کے معاملے میں ہے؟ مال کے معاملے میں، بہتر سے بہترین کے معاملے میں۔ گویا آیات کے اندر جو ربط بنتا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک دو منظر بیان فرما رہے ہیں۔ ایک طرف اللہ پاک گھوڑوں کی شدت کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی وفاداری دیکھیں کہ وہ مالک کی محبت میں اپنی جان بھی داؤ کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ انسان ہے، اس کا بھی کوئی مالک ہے، مگر یہ بجائے مالک سے محبت کرنے کے یہ اپنی ساری صلاحیتیں، اپنی ساری محبتیں جو ہیں وہ مال کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ گویا ایک طرف ایک جانور کی وفاداری ہے اور دوسری طرف انسان کی اپنے رب سے غداری ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ بعثر استعمال ہوا ہے اس کی وضاحت پہلے بھی ہو چکی ہے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا، کیونکہ یہ جو عثرہ کا لفظ ہے بہت سی بے فائدہ چیزوں میں سے کسی فائدے مند چیز کو ڈھونڈنا۔ اہل علم اس کی کیفیت یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک صندوق ہو اور اس میں بہت زیادہ چیزیں ہوں اور آپ کچھ تلاش کر رہے ہوں، تو جو الٹ پلٹ کر کے آپ ان سب چیزوں میں سے اپنی مطلب کی چیز کو نکالتے ہیں، اس ساری کیفیت کو جو ہے وہ بعثرہ سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو ملائکہ جو ہیں وہ زمین کو اس طرح سے ٹٹولیں گے اور ان قبروں کے اندر سے جو ان کے مطلب کی چیز ہے یعنی کہ انسان، اس کو باہر نکالیں گے۔ لہٰذا پہلے انسان کو زمین کے اندر سے برآمد کیا جائے گا، پھر انسان کے اندر کا جو صندوق اس کا اپنا دل ہے، پھر اس کے اندر سے جو ہے اس کے راز جو ہیں وہ باہر ظاہر کیے جائیں گے۔ اس کے لیے آیت مبارکہ میں حصلہ کا لفظ آیا ہے، اور اسی سے لفظ تحصیل بھی ہے، اور تحصیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا چھلکا اتار دینا۔ جیسے جب جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے الٹا لٹکایا جاتا ہے تو پھر کیسے کھرچ کھرچ کے اس کی کھال کو جو ہے وہ اتارا جاتا ہے، یہ عمل تحصیل کا عمل ہوتا ہے، اور اس کے اندر کے جسم کو جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ پھر مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں یہ لفظ تب بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب اونٹ کھاتا ہے تو وہ ہر چیز کھا لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کنکریاں بھی کھا لیتا ہے، مگر اس کا معدہ اس کو ہضم نہیں کرتا۔ جب اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے معدے سے پھر وہ کنکریاں جو ہیں وہ برآمد ہوتی ہیں، یعنی ایسی چیز جو اس کے اندر باقی رہ جاتی ہے وہ مرنے کے بعد جو ہے اس کے اندر سے نکال لی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب فصل کاٹی جاتی ہے تو فصل کاٹنے کے بعد جو کچھ حصہ زمین کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے اس کو بھی حصل کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حصہ جو ہوتا ہے وہ بے فائدہ اور ناکارہ ہوتا ہے۔
لہٰذا پچھلی آیات میں یہ بات کی گئی تھی کہ انسان کے دل میں مال کی شدید محبت ہے، انسان ظاہر نہیں بھی کرتا مگر اس کے دل کے اندر یہ خواہش تمنا ضرور ہوتی ہے، اور ان آیات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اندر کے راز ہیں وہ باہر ظاہر کر دیے جائیں گے۔ پھر آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس دن جو ان کی حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت مبارکہ کے اختتام میں اللہ پاک جو اپنی صفت لا رہے ہیں وہ خبیر کی صفت لا رہے ہیں، اور خبیر کی صفت علیم سے بڑھ کر ہوتی ہے، جو آپ کی ایک ایک بات کو جانتا ہو، آپ کے ظاہر باطن سے اچھے طریقے سے واقف ہو۔ اس لیے مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ علیم اور خبیر کا یہ فرق ہے کہ مثلا ایک جگہ سے پانی بہہ کر آ رہا ہے، وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے یہ علم بتائے گا، مگر اس پانی کی تہ میں کیا ہے یہ خبیر کا علم ہے۔ میرے پاس ایک طالب علم آتا ہے، وہ اپنا نام بتاتا ہے، اپنی عمر بتاتا ہے، اپنی سابقہ تعلیم بتاتا ہے، اپنا ایڈریس بتا دیتا ہے، تو گویا کہ میرے پاس اس شاگرد کا علم موجود ہے۔ مگر جب میں اس کو پڑھاتی ہوں، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، اور اس کے بعد جب میں اس کا ٹیسٹ لیتی ہوں، تو اب جو اس کے بارے میں مجھے معلومات حاصل ہیں وہ خبیر والی ہیں۔ تو گویا کہ خبیر کے اندر جو علم ہوتا ہے وہ تجربے کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے، جو آپ کے ماضی کو جانتا ہو، جو آپ کی ایک ایک بات سے، آپ کی ایک ایک حالت سے واقف ہو۔ اور چونکہ ان آیات کے اندر دلوں کے اندر کے رازوں کی باتیں ہو رہی ہیں، لہٰذا راز کو وہی جان سکتا ہے جو خبیر کی صفات والا ہو۔ لہٰذا یہ آیت مبارکہ کہہ رہی ہے کہ کل آخرت میں اللہ پاک تمہارے ظاہر کو دیکھ کے تمہارے ساتھ معاملہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ تمہارے باطن کی خبروں کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ سورہ عادیات سے پہلے سورہ زلزال آتی ہے، اور سورہ زلزال کے اندر باہر کی دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور سورہ عادیات میں انسان کے اندر کی دنیا کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس لیے سورہ زلزال میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ تم اپنے اچھے اور برے عملوں کو خود دیکھ لو گے، لہٰذا وہاں پہ اپنے اعمال کو دیکھنے کی بات جو ہو رہی تھی وہ انسان کے ساتھ ہو رہی تھی کہ انسان براہ راست دیکھے گا، مگر اس صورت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ظاہر اور باطن اچھے اور برے اعمال کو اللہ تعالیٰ بذات خود براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس صورت مبارکہ میں بہت ہی مذموم خصلتوں کا بیان کیا جا رہا ہے، یہ عموماً کافر کے اندر پائی جاتی ہیں، مومن ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر مومن ایسا ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے۔ لہذا یہاں پہ اہل علم بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں، ہم نے جتنی بھی گھوڑوں کی صفات یہاں پہ پڑھی ہیں، کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں ان گھوڑوں کی طرح دوڑ لگائی ہے؟ کیا کبھی ہم بھی اللہ تعالیٰ کے شوق میں، اس کی محبت میں، ان کے کاموں کے لیے ہم ایسے بھاگے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو ایسا تھکایا ہے، اپنی جان کو مشکلوں میں ڈالا ہے؟ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وفا کرنے والوں نے وفا کی ہے، صحابہ کرام کو پتہ ہوتا تھا کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے، ہمارا پاؤں بھی کٹ سکتا ہے، ہماری جانیں بھی جا سکتی ہیں۔ گویا کہ صرف موت کو ہی فیس نہیں کرنا ہوتا تھا، بلکہ ساری زندگی کی معذوری کو بھی فیس کرنا ہوتا تھا، مگر وہ لوگ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، کھجور کھاتے کھاتے اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ جو لڑائی آپ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر میں اس میں لڑوں گا اور مارا جاؤں گا تو کیا مجھے جنت مل جائے گی، اپنے رب کی رضا مل جائے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، تو انہوں نے وہیں پہ کھجوریں رکھی، جا کے لڑے اور وہاں پہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے موت کو فیس کرنا اتنا آسان تھا۔ میرے جیسا انسان تو 100 مرتبہ سوچے گا میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، لڑوں کہ نہ لڑوں۔ اور کتنے صحابہ کرام جو کہ ایج میں چھوٹے تھے مگر انہیں شدید شوق تھا کہ ہم جہاد کریں، تو وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے مختلف قسم کے حربے استعمال کیا کرتے تھے کہ جس سے ہم نبی علیہ السلام کو بڑے لگیں اور آپ علیہ السلام ہمیں اجازت دے دیں لڑنے کی۔ اور ایسی عورتیں کہ جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے اپنے بال کاٹ کر دے دیے تھے کہ ہمارے بالوں کی رسی بنا لینا، کوڑا بنا لینا، مگر اسے جنگ میں کسی طریقے سے استعمال کر لینا۔ اور ایسی صحابیات بھی جو نبی علیہ السلام کے سامنے اپنا دودھ پیتا بچا ہوا لا کے پیش کرتی تھیں کہ اللہ کے نبی یہ لڑ تو نہیں سکتا، مگر جب آپ کی طرف کوئی تیر آئے گا تو میرے اس بچے کو آگے کر دینا۔ لہٰذا انسان بہت اعلیٰ بھی ہوتے ہیں، بہت خوبصورت بھی ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ سوال میرا ہے کہ میں کس قسم کا انسان ہوں، میری وفاداری کہاں ہے، میں نے اس دین کی خاطر کیا کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو کتنا تھکایا اور کھپایا ہے اللہ کے کاموں کے لیے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ مفسر کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ گھوڑوں کا ذکر کیا گیا وہ کہ صبح کے وقت میں حملہ کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر جانور کی ترتیب یہ ہے کہ وہ بہت صبح بیدار ہو جاتا ہے، تہجد کے وقت میں ہی پرندے چہچہانے شروع ہو جاتے ہیں اور سارے جانور صبح کے وقت میں بیدار ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ جانور کی صبح میں ہو جاتی ہے، لیکن انسان جانور سے بھی کیا گزرا ہے کہ جانور پہلے جاگتا ہے اور انسان بعد میں جاگتا ہے۔
اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اگر کتے کو ایک مرتبہ بھی ہڈی ڈال دی جائے وہ اس کے بعد اپنے مالک کو پہچانے لگ جاتا ہے اور اس کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کا دروازہ نہیں چھوڑتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ پاک جانوروں کے ذریعے جو ہمیں مثالیں دیتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اتنا نہ گرائیں، جانور کی سطح سے بھی نہ گرائیں۔ اگر یہ اپنے مالک کے ساتھ اتنے وفادار ہیں تو ہمیں اپنے مالک کے ساتھ بدرجہ اولیٰ زیادہ وفادار ہونا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان مومن کو اپنی ذات کا وفادار بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔